السلام علیکم. آج 10واں لیکچر ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کے تعارفی کورس میں. اس 10ویں لیکچر کی ابتدا ہم کریں گے جہاں سے ہم نے 9واں لیکچر ختم کیا تھا. وی ول ناؤ ٹیک اپ دی ریمیننگ سروس گروپس دیٹ وی لیفٹ. So far we covered I think 9 groups, and as I said at the beginning of the 9th lecture that there were 13 service specialized groups which belong to the central services. یعنی central services وہ services ہیں جس میں جو لوگ employment لیتے ہیں وہ سینٹر میں بھی اور پروونسز میں بھی کام کرتے ہیں. تو 13 ٹوٹل گروپس تھے اس وقت, اور ان کی اسٹرکچر ود ان دوز گروپس کیا تھی اس کے بارے میں بریفلی ہم نے بات کی تھی. آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچر کیا تھی اور ریفارمز کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو ہم نے ختم کیا تھا کہ انفارمیشن سروس تھی. انفارمیشن سروس میں جو لوگ جاتے تھے وہ ان کی نہ صرف یہ کہ وہ پاکستانی انفارمیشن گروپ سے بلانگ کرتے تھے, بلکہ ان کی ڈیوٹیز جو تھیں جو مشنز ابراڈ تھے ان میں بھی لگا کرتی تھیں. یعنی وہاں پر پاکستان گورنمنٹ کے بارے میں جو میڈیا کی پازیٹیو رپورٹ اباؤٹ دی گورنمنٹ پالیسیز اینڈ پروگرامز تھی یہ ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی. تو اس کے بعد یہ تھا کہ جو نیکسٹ گروپ ہمارے سامنے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ انجینئرنگ سروس گروپ ہے. یہ سینٹرل انجینئرنگ سروس گروپ جو ہے یہ آفٹر دی انڈیپینڈنس دا سینٹرل انجینئرنگ سروس گروپ واز میڈ دا سینٹرل سروس اینڈ اٹس آفیسرز ور مینلی اپوائنٹڈ ٹو ہولڈ ٹیکنیکل پوسٹ ان پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ. Now what we see is that this service group was a technical service group, یعنی اسپیشلائزڈ گروپ ہے, انجینئرنگ گروپ ہے, اور اس میں جو لوگ جن کی کوالیفیکیشن ظاہری بات ہے جن کی انجینئرنگ میں کوالیفیکیشنز ہوں گی, جنہوں نے ڈگری انجینئرنگ میں لی ہوگی, وہی اس سروس میں شامل ہو سکتے تھے اس وقت. تو لیکن اس کے برعکس جب ہم انالیسس کرتے ہیں کہ جو سول سروس یعنی سی ایس پیز جو تھے جو آل پاکستان سروس گروپ کہلاتا تھا, جس کی 2 سروسز ہم نے دیکھی تھی. ایک سی ایس پی جو کہ ڈسینڈنٹ تھے انڈین سول سروس کے اور آئی ایس پی کو بلانگ کرتے تھے, وہ ایک جنرلسٹ تھے. یعنی ان کی کوالیفیکیشنز جو تھیں وہ کوئی بھی کسی بھی ڈسپلن میں ان کی ماسٹرز یا گریجویشن کسی بھی ڈسپلن میں ہو وہ اس میں جا سکتے تھے. اور میں نے جیسے اس پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ دے کوڈ موو بوتھ ہاریزونٹلی, that means they could move from one service group to the other service group, and they could also move vertically, that means within their own service group. یعنی اگر انہوں نے اپنا کریئر ایز این اسسٹنٹ کمشنر شروع کیا ہے تو وہ کمشنر تک پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ کسی بھی سروس میں موو کر سکتے ہیں. یعنی وہ انفارمیشن سروس میں بھی جا سکتے ہیں ایز دے گو اپ, وہ فائنینس میں بھی جا سکتے ہیں. تو ان کی موبلٹی بوتھ ورٹیکل تھی ود ان دی آرگنائزیشن اور ہاریزونٹل تھی. ویئرز جو ٹیکنیکل جس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انجینئرنگ سروس کے جو لوگ تھے وہ صرف اپنے ہی یعنی کیڈر میں یا اپنے ہی سروس گروپ میں رہ سکتے تھے اور ان کی ہاریزونٹل موبلٹی نہیں تھی. دے کوڈ اونلی موو ورٹیکل. So this was the difference between that all Pakistan service and the other central services that were really the specialized groups. اس کے بعد ٹیلی گراف انجینئرنگ سروس ہے. جیسے کہ اس کے ٹائٹل سے ظاہر ہوتا ہے یہ وہی سروس ہے کہ اس میں جو ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ میں جو انجینئرز ہیں اور جن کی بیسک ڈگری ٹیلی کمیونیکیشن میں ہے وہی اس سروس میں جا سکتے ہیں. اور یہ ٹیلی گراف کی سروس ایک اگین اسپیشلائزڈ ٹیکنیکل سروس تھی. اس کے بعد سینٹرل سیکریٹریٹ سروس تھی. اب سینٹرل سیکریٹریٹ سروس جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو سروس گروپ تھا یہ سروس گروپ جو آفس جاب سے ریلیٹڈ ہے. مثال کے میں یوں مثال دوں گی کہ گورنمنٹ کے آفیسز میں بہت سا کام جو ہے وہ سیکریٹریل یعنی ڈیسک پہ بیٹھ کر ہوتا ہے. اب سینٹرل پہلے تو بفور دس گروپ اس سے پہلے اس سروس کو کریٹ کرنے کا پرپس یہ تھا کہ جو بہت سی فائل کے اوپر باتیں لکھی جاتی تھیں وہ ایک
کلیریکل یعنی کلیریکل سٹاف جو ہے وہ لکھتا تھا. اور کلیریکل سٹاف میں آ جاتے ہیں کلیریکل, اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ, آفس سپرنٹینڈنٹ, اسسٹنٹس آ جاتے ہیں. تو فائل کو ایک لیول سے دوسری لیول پہ پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا تھا. تو اس سیکریٹریٹ گروپ کو فارم کرنے کا پرپس یہ تھا کہ آپ سیکشن آفیسر یعنی ان کلرک کو اور سپرنٹینڈنٹ کو ریپلیس کر کے ایک ہی پوزیشن کریٹ کی گئی تھی جو کہ سیکشن آفیسر کی تھی. اور یہ سیکشن آفیسر کی جو پوزیشن تھی یہ ایگزیکٹو لیول کی پوزیشن تھی, اور یہ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ 2 ٹیئرز کو ختم کر کے یعنی 2 لیولز کو ختم کر کے ایک سیکشن آفیسر کی پوزیشن کریٹ کی جائے. This was constituted in 1959, as you can see in the slide, and as I said, the main purpose was to cut down the number of administrative tier in the secretariat for decision making. تو اس سروس کا یہ مقصد تھا. اس کے بعد جنرل ایڈمنسٹریٹو سروس آتی ہے. What is general administrative service? It was an ad hoc cadre to meet the requirements of emergency just after partition and was not regularly constituted as a central superior service. تو یہ سینٹرل سروسز میں ایک ریگولر سروس نہیں تھی, یہ ایک صرف ایڈ ہاک مینس ٹیمپرری ارینجمنٹ تھا. ٹیمپرری ارینجمنٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ اس وقت جو حالات تھے کہ بہت سے لوگ ایز ریفیوجیز یہاں پر آ رہے تھے, ڈسٹربنس تھی, کیوس تھا, اور صرف جنرل ایڈمنسٹریٹو پرپسز کے لیے یہ ایک کیڈر جو ہے کریٹ کیا گیا تھا فار اے ویری شارٹ پیریڈ. اب تک جو ہمارے سامنے پکچر ایمرج ہو رہی ہے, اور میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ ایک بڑا ڈومیننس جو تھا وہ ایک جنرلسٹ ڈومیننس ہے, یعنی جنرل جن کی کوالیفیکیشنز بڑی جنرل نیچر کی تھیں ان کو زیادہ امپورٹنس تھا. اب جو ہمیں ایک تو بات یہ نظر آتی ہے کہ کلونیل پیریڈ سے جو بھی اسٹرکچر ہمیں ملی تھی وہ ہم نے ایز اٹ از اڈاپٹ کر لی تھی. دوسرا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی اگرچہ حالات بدل گئے تھے تو تبدیلی نہ لانے کی وجہ جو اس وقت فار دیٹ شارٹ پیریڈ جو تھی وہ صرف یہ تھی کہ دیر ور ویری ادر پریسنگ ڈیمانڈز اینڈ نیڈس, اور یعنی یہ چیز اتنی اہم نہ سمجھی گئی کہ ہمیں اب اپنی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو یا پبلک ایڈمنسٹریشن کو بدلنا چاہیے, کیونکہ اب یہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور یہ ایک کلونیل پاور کے تحت کام نہیں کر رہا, اور انڈیپینڈنٹ ملک کی ایک اپنی ڈیمانڈز ہیں, ایک اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, یہاں کے لوگوں کی یعنی پبلک کی اپنی ایسپریشنز ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس انڈیپینڈنٹ ملک میں انہیں جو چیزیں ایک انڈر دی کلونیل رول جو انہیں نہیں حاصل تھیں وہ اس ایک انڈیپینڈنٹ ملک میں انہیں یہ چیزیں سروسز جو ہیں اچھے طور پہ یا ایکسیسیبل ہوں گی. تو لیکن چونکہ یہ ایک پریسنگ ڈیمانڈ اس وجہ سے نہیں تھی کہ ہمارے دی فاؤنڈر آف دا نیشن ڈائڈ امیڈیٹلی آفٹر دا کنٹری گاٹ اٹس انڈیپینڈنس, دین دیر واز دس پرابلم آف کانسٹیٹیوشن میکنگ. کانسٹیٹیوشن ہمارا اب نہیں بنا تھا, یعنی انڈیا گاٹ اٹس کانسٹیٹیوشن ان 1953 بٹ وی ٹک ویری لانگ ٹائم to have a consensus document that is the constitution. So ہمارے مسائل اس طرح کے تھے کہ اس وقت جو اگرچہ بڑے پریسنگ نیڈس تھیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو ریفارم کیا جائے, امیڈیٹلی اس کو اس چیز کی توجہ نہ ملی. تو وی ول لک ایٹ what was the reason, what was the need for reform, کہ ہمارے ریفارم کی کیا وجوہات تھیں. Why was there need for reform? Now ایز اے سیٹ یہ جو اسٹرکچر بنائی گئی تھی پبلک ایڈمنسٹریشن پبلک مینجمنٹ کی, وہ اس طرح کی اسٹرکچر تھی. دس واز کریٹڈ ٹو اچیو دی گولز آف کلونیل رول اینڈ ناٹ اچیونگ ڈیولپمنٹ گولز. جیسے کہ میں نے کہا کہ نئے ملک کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ڈیولپمنٹ ہو, کلونیل رول کی ڈیمانڈ تھی کچھ اور وچ واز ڈفرنٹ. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے گولز یہ تھے دے ور ہیئر ٹو ایکسٹریکٹ ریسورسز, کہ وہ یہاں سے ریسورسز جو ہیں اپنے ملک میں لے کر جائیں,
اور اگر آپ بڑے انٹرسٹنگ یہ چیز ہے ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ جو اس پیریڈ کا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ڈیولپمنٹ کلونیل رول میں ہوئی، یعنی ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ ریلویز بنائے گئے، ریلوے ٹریک بچھایا گیا، پھر اریگیشن سسٹم جو تھا وہ بہت اچھا ڈیولپ کیا گیا، اور پھر پوسٹل سروسز کا جو سسٹم تھا وہ بھی اسی پیریڈ میں جو ہے ڈیولپ ہوا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ڈیولپ ہوئی تھیں یا جو ادارے قائم کیے گئے تھے وہ ایک مقصد کے تحت تھے. یعنی اریگیشن سسٹم جو ہمیں ڈیولپ نظر آتا ہے وہ پنجاب کے علاقے میں نظر آتا ہے، کنال اریگیٹڈ سسٹم. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ علاقہ جو ہے یہ زرعی علاقہ ہے. اس زرعی علاقے میں جو اناج اگتا ہے، جو کراپس تھے، وہ کراپس جس پہ سب سے زیادہ اہمیت تھی وہ کاٹن تھا. اور کاٹن کراپ اور انڈسٹریل ریولیوشن جب انگلستان میں آیا تو ان کی جو سب سے بڑی انڈسٹری تھی وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی. آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہوگی تو یہ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری سب کانٹیننٹ میں بھی بہت ہی اعلیٰ قسم کی تھی، اور جس قسم کا یہاں پہ کپڑا بنتا تھا وہ وہاں کی انڈسٹری اس طرح کا کپڑا نہیں بنا سکتی تھی، اگرچہ وہ کپڑا ہاتھ کا بنا ہوا تھا. اور ان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ ایک لومز یعنی پاور ڈریون لومز کی تھی. ہمارے تو کھڈیوں کا کام تھا، لیکن اس کی فائننس جو تھی، اور یہ چیز مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ واقعی وہ ململ جو تھی ان ون آف دا میوزیمز، کہ وہ ململ آج کی کسی ململ سے کمپیئر نہیں کی جا سکتی. یعنی انگلستان کے میوزیم میں آج بھی اس ململ کو رکھا ہوا ہے پریزرو کر کے، ٹو شو کہ سب کانٹیننٹ میں جو ململ پروڈیوس ہوتی تھی وہ کتنی فائن تھی. لہٰذا اس کو کمپیٹ کرنا، یعنی جو میکینیکلی ڈریون ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی انگلستان کی، اس کو یہاں کی ٹیکسٹائل کو کمپیٹ کرنا بہت مشکل تھا. تو اس کو یعنی اس انڈسٹری کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہاں کے کرافٹس مین جو ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے جس طرح سے مرضی، تھرو فورس، تھرو پاور اور تھرو ڈیزائن. تو یہاں کے کرافٹس کو ڈسٹروائے کیا گیا، اور پھر یہاں کا اریگیشن سسٹم ڈیولپ کر کے، آپ دیکھیں کہ بہت اچھا اریگیشن سسٹم تھا، اس کو اس وجہ سے ڈیولپ کیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کاٹن پروڈیوس کریں، اور اس کاٹن کو پروڈیوس کر کے آپ اس زیادہ سے زیادہ کاٹن کو ٹیکسٹائل، انگلستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ایز اے را مٹیریل پرووائڈ کریں. یہ بات حقیقت ہے کہ ایسا ہی تھا. اور جتنے سسٹمز ڈیولپ کیے گئے، پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف کا سسٹم دیکھیں، اور ریلویز کا پرپس یہ تھا کہ اس کراپ کو آپ دیکھیں پشاور سے لے کے کراچی تک، اور کلکتہ جو کہ انڈیا کا ہے، وہاں پہ یہ سارا ٹریک ریلوے کا انگریزوں نے بچھایا. تو یہ تھا کہ پورٹ تک پہنچانے کے لیے، بندرگاہ تک پہنچانے کے لیے ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے جو جلدی سے، کیونکہ اس زمانے میں تو تجارت بذریعہ سمندر ہی ہوتی تھی زیادہ، تو وہاں اس کو پہنچانے کے لیے یہ ریلویز کا سسٹم ڈیولپ کیا، اریگیشن سسٹم ڈیولپ کیا کہ اچھے سے اچھا کراپ ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مقاصد ایک کلونیل گورنمنٹ کے تھے اور جو مقاصد ایک نئے ملک کے تھے وہ انٹائرلی مختلف تھے. وہ انہوں نے سسٹمز ڈیولپ کیے اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے. اب ضرورت تھی ریفارمز کی کہ ہم اپنے سسٹمز ڈیولپ کریں اپنی ڈیولپمنٹ نیڈز کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ ایک وجہ تھی دیٹ وی نیڈڈ ریفارم ان آور کنٹری. دوسری جو وجہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، دا اسٹرکچر واز بائس ٹورڈز جنرلسٹ اینڈ ناٹ اسپیشلسٹ. اب جو کلونیل پیریڈ کی ریکوائرمنٹ تھی اسٹرکچر کی، وہ یہی ریکوائرمنٹ تھی کہ جنرلسٹ ہوں. کہ جنرلسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جن کی کوالیفیکیشن جنرل نیچر کی ہے، یعنی اسپیشلائز، یعنی جسٹ سی اٹ جنرل ورسز اسپیشل. تو جنرل نیچر کی جن کی کوالیفیکیشنز ہو، ان کی ڈومیننس تھی، ان کا باعث تھا. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو سی ایس پی تھے وہ دے کوڈ موو بوتھ ہاریزونٹلی اینڈ ورٹیکلی، ویئر ایز دی ریسٹ آف دا سروس گروپ کوڈ ناٹ موو ہاریزونٹلی. تیسری جو اہم وجہ تھی ریفارم کی
ضرورت پیش آئی وہ تھی دیر واز نو یونیفارمٹی آف پے اسکیلس. پے اسکیلس جو تھے وہ بڑے they were not uniform, they were diverse, they were different. سینٹرل گورنمنٹ کے لوگ جو تھے ان کی تنخواہیں مختلف تھیں, جو پروونشل گورنمنٹ میں لوگ کام کر رہے تھے ان کی تنخواہیں مختلف تھیں, جو کیڈر کے لوگ تھے ان کی تنخواہیں اور تھیں, ایکس کیڈر کے لوگوں کی اور تھیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیڈر اور ایکس کیڈر کیا ہوتا ہے؟ تو کیڈر وہ گروپ کہلاتا ہے جو کہ ہم نے ابھی پچھلے 13 گروپس دیکھے ہیں سروسز گروپ, وہ کہلاتے تھے دے جابس فالنگ ان دی کیڈر, دے ور دی کیڈر گروپس. اب اس کے علاوہ یہ جیسے میں نے آپ کو بات اسی لیے شروع میں کہی تھی اپنے 9th لیکچر کے شروع میں کہ گورنمنٹ کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے, مینلی دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کرتا ہے, یعنی آپ کمپٹیشن کا امتحان دیں اور ٹیسٹ امتحان پاس کریں, انٹرویو ہو اور پھر آپ کو ڈفرینٹ سروس گروپ میں ملازمت جو ہے مل جاتی ہے اور پھر آپ کو ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنے اپنے آفیسز میں انڈکٹ کر دیا جاتا ہے. تو جو لوگ امتحان پاس کر کے حکومت کی ملازمت کرتے ان کو کیڈر کہتے ہیں, اور جو امتحان پاس کر کے نہیں کرتے ویسے تھرو ادر ڈائریکٹ انٹرویوز سے ہو جاتے ہیں ان کو کہتے تھے ایکس کیڈر. تو ایکس کیڈر میں بہت سے جو جابس تھے وہ ایکس کیڈر جاب تھے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی ٹریڈ گروپ میں ہی ہو, یعنی ود ان دی ٹریڈ گروپ ایک اسٹرکچر تھی جیسے ہم نے دیکھا. جسٹ ٹیک دی ایگزامپل آف پولیس. اگین پولیس واز اے کیڈر گروپ, یعنی کیڈر کا مطلب ہے کہ وہاں پر آپ کا آئی جی ہے, سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے, اور پھر اس کے بعد اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہے, تو یعنی ایک اسٹرکچر ہے. اب اس کے نیچے بھی تو کوئی عملہ اس ادارے میں کام کر رہا ہے, اس میں اور آفیسرز لیول کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں اور اس میں دوسرے جو سپورٹنگ اسٹاف ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو اس سروس گروپ میں نہیں فال کرتے وہ تمام ایکس کیڈر کنسیڈر کیے جاتے تھے. تو لہٰذا دیر واز اے ڈفرنس بٹوین دیز ٹو. ناؤ دیر واز نیڈ فار ریفارم فار دیز 3 ریزنس. اب ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہیرارکی کیا تھی, کیونکہ یہ بھی بہت اہم چیز تھی کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری گورنمنٹ کی اسٹرکچر کس طرح سے بنی ہوئی ہے. پوری گورنمنٹ کی اسٹرکچر جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی کہا کہ کلاس 1, کلاس 2, کلاس 3, کلاس 4 میں ڈیوائڈیڈ تھی. اور اب اب آپ اس کو دیکھیں کہ واٹ اے ہیوج اسٹرکچر اٹ وڈ ہیو بین ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. یعنی کلاس 1 میں وہ لوگ شامل تھے جیسے کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں, پرسنل ہو ہیلڈ ایگزیکٹو پوزیشن, یعنی جو ایگزیکٹو پوزیشن پہ تھے, آفیسرز پوزیشن پہ تھے. پھر کلاس 2 میں وہ تمام لوگ آتے تھے جو آپریشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو جیسے میں نے مثال دی کہ جیسے سیکشن آفیسر ہے, یعنی جو ایکچولی کام کر رہا ہے, وہ جو آپریٹ کر رہا ہے, جو فنکشنل لیول پہ ہے, اس کو ہم کہتے تھے کہ وہ کلاس 2 کے امپلائیز ہیں. پھر کلاس 3 میں تمام کلیریکل جابز آ جاتی تھیں. پھر کلاس 4 میں پینز, میسنجرز, جینیٹوریل اسٹاف. جینیٹوریل اسٹاف کیا ہوتا ہے؟ جینیٹوریل اسٹاف وہ اسٹاف ہے جو آپ کا سپورٹنگ اسٹاف ہے, دا پرسن ہو کلینز یور آفس, the person who maintains your office, that falls in the category of a janitorial staff. Now imagine what a huge organization government is. Isn't it huge? It's a huge organization. Look at it. کہ اگر آپ ریلویز کو ہی لیں تو ایک ادارہ ہے, ایک ہیوج ادارہ ہے. اور 1936 میں ایک کہتے ہیں کہ ریلویز واز دا لارجسٹ امپلائر. کتنے اس میں امپلائیز تھے اس زمانے میں؟ تقریباً 4000 کے قریب. تو امیجن کریں کہ اگر اس وقت اتنے امپلائیز تھے ایک ادارے میں تو گورنمنٹ کے باقی اداروں میں کتنے تھے. لک ایٹ دی سینٹرل گورنمنٹ. اگر ہم ٹیلی گراف سروس لیں, ہم ٹیلی فون سروس لیں, یعنی جو بھی ہم دیکھ لیں, تو ان سب کو کمبائن کریں تو اٹ اپیئرز دیٹ گورنمنٹ از اے ہیوج آرگنائزیشن. اینڈ امیجن دیٹ ان ایچ کیٹیگری, لیٹس سے کلاس 1 میں کتنے ڈفرنٹ قسم کے جابس ہوں گے. یعنی کلاس 1 میں کی کیٹیگری میں ڈاکٹرز بھی فال کر رہے ہیں, انجینئرز بھی. ڈائیورسٹی آف جابس دیکھیں, ڈاکٹرز بھی اس میں فال کرتے ہیں, انجینئرز بھی ہیں, اور کمشنرز بھی ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز بھی اسی میں فال کرتے ہیں. تو اٹ واز اے ہیوج اینڈ براڈ کیٹیگری آف کلاس 1.
اسی طرح سے اگر آپ کلاس 2 لیول پر دیکھیں اور گورنمنٹ کے سائز کو دیکھیں تو اتنی ایک ہیوج اسٹرکچر آپ کو نظر آتی ہے. تو یہ اتنی بڑی گورنمنٹ کو وچ از سچ اے میموتھ, I would say huge size, is simply divided into four classes. Now this was creating a lot of problems کہ کس طرح سے ڈفرینٹ جابس کو کیٹیگرائز کیا جائے, یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ جو سیلریز ہیں یا پروموشنز جو ہیں یا جو بھی بینیفٹس گورنمنٹ نے دینے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھے کہ ہر ایک جاب کی امپورٹنس کیا ہے اور ہر جاب میں انڈیویجول جو امپلائڈ ہے وہ کیا کام کر رہا ہے, اس کی فنکشنز کیا ہے اور اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ریفارمز کی ضرورت پیش آئی اور انڈیپینڈنس کے جو امیڈیٹلی آفٹر دیٹ ضرورت تو محسوس کی, دا گورنمنٹ ڈیسائیڈیڈ ٹو ریویو دا ہول سسٹم. لیکن جو ایکچولی ریفارمز کی ہم پوزیشن دیکھتے ہیں کہ کب شروع ہوئے, دیٹ اسٹارٹڈ ان 1950s. تو پہلی جو رپورٹ ہم دیکھتے ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس سسٹم کو ریویو کرنے کے لیے ہمارے سامنے آتی ہے وہ رولینڈ ایگر رپورٹ کہلاتی ہے. رولینڈ ایگر واز اے کنسلٹنٹ فرام یو ایس اے. ہم نے یو ایس اے سے ایکسپرٹ بلایا کہ ہمارے سسٹم کو ریویو کریں اور 1953 میں اس رپورٹ میں کچھ بہت ہی اچھی ریکمنڈیشنز اور اس سسٹم کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز جو ہیں اس نے بیان کی. رولینڈ ایگر نے اپنی رپورٹ میں جو اس سسٹم کی خامیاں بتائیں وہ کچھ یوں تھیں. اس نے کہا کہ دس سسٹم از بیسڈ آن پرسنل انٹرسٹ. اب بات اس نے کہی تو صحیح تھی, پرسنل انٹرسٹ سے کیا مطلب تھا اس کا؟ پرسنل انٹرسٹ سے اس کا مطلب یہی تھا کہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھے ہوئے ہیں اور جو جنرل انٹرسٹ ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں. کس بنا پہ اس نے یہ بات کہی؟ یہ اسی بنا پر بات کہی گئی کہ جنرلسٹ کیڈر جو ہے وہ بہت اہم ہے اور جو ٹیکنیکل کیڈرز ہیں گورنمنٹ کے ان کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے. دوسری بات جو اس نے کہی, اس نے کہا کہ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن کرائیٹیریا از ناٹ اسٹینڈرڈائزڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس طریقے سے آپ مختلف جابس پہ لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں اس کا کوئی اسٹینڈرڈ فارمیٹ نہیں ہے. یعنی جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اس طریقے سے اس کو لوگوں کو ریکروٹ کر لیتا ہے. یعنی کسی جاب کی جاب انالیسز یا جاب اسپیسیفیکیشن نہیں ہے. اب میں نے یہ دو لفظ تو آپ کو بتا دیے ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی تاکہ آپ کو یہ اس لفظ کی سمجھ آ جائے. یعنی جاب انالیسز کیا ہے؟ جاب انالیسز جب بھی کوئی جاب آرگنائزیشن میں کریٹ ہوتا ہے تو اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس جاب کی ضرورت ہے. اگر جواب ملے کہ ہاں اس کی ضرورت ہے تو پھر پوچھا جائے گا کہ اس کے لیے کوالیفیکیشنز کیا چاہیے, کیا کتنی تعلیمی معیار کیا ہونا چاہیے, اس کے لیے تجربہ کیا ہونا چاہیے اور اس سے متعلقہ باقی سب چیزیں. تو اس نے یہ کہا کہ یہ چیزیں سٹینڈرڈائز نہیں ہیں. آپ ایک ہی جاب ہے اس کے لیے ایک آرگنائزیشن نے ایک اپنا طریقہ رکھا ہے, دوسری نے دوسری رکھا ہے, تو آپ اس کو سٹینڈرڈائز کریں. تیسری چیز اس نے کہی, آفیسرز آر لائک اے باکس آف انٹرچینجیبل پارٹس ان این اسمبلی لائن. اس کا مطلب یہ ہے, وہی میں نے آپ کو جو پہلے بتایا کہ آپ ایک شخص کو ٹیکنیکل پوزیشن پہ لگا دیں لیکن اس کی کوالیفیکیشن ٹیکنیکل ہے ہی نہیں. یعنی آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں, ٹیکنیکل آدمی کو نان ٹیکنیکل جگہ پہ لگا دیں اور نان ٹیکنیکل آدمی کو ٹیکنیکل جگہ پہ لگا دیں, یعنی انٹرچینج کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا, inefficiencies will increase in the organization. A person who is a non-technical person will not be able to do the job of the technical person. ایگر نے کیا ریکمینڈ کیا, اس کی کیا ریکمینڈیشنز تھیں کہ ہمیں اپنے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ there is need for unification of the entire system. آپ تمام کے تمام سسٹم کو یونیفائی کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جابز ایک طرح کی ہیں آپ ان کے لیے ایک یکساں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لے ڈاؤن کریں اور ان کے لیے آپ یکساں تعلیمی معیار
بنائیں اور ان کے لیے تجربہ یکساں یونیفائی کریں. میک اٹ یونیفارم, ڈونٹ میک اٹ that different organizations should have different qualifications. So unify the whole system. دوسری چیز اس نے کہی اسٹینڈرڈائز پے اسکیل بیسڈ آن جاب انالیسس. وہی ورڈ ہے کہ آپ پے اسکیل کو اسٹینڈرڈائز کریں, یعنی یونیفارم کریں, کوئی طریقہ آپ اس میں سے نکالیں. پہلے آپ دیکھیں کہ کس جاب میں کتنی ایفرٹ, پہلے تو آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ گورنمنٹ کے جابس کتنے ہیں. ہر جاب کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کے بعد اس جاب کے لیے جو آپ کو تعلیمی معیار چاہیے, جو تجربہ چاہیے, اس کو آپ ڈٹرمن کریں کہ وہ کیا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ ڈٹرمن کریں کہ ہر جاب کے لیے کتنی ایفرٹ درکار ہے. کچھ جابز ایسے ہوتے ہیں جو آسان ہوتے ہیں. تو جابس کی جو ہے مختلف نوعیت ہے. آفٹر ڈٹرمننگ آل دیز کرائٹیریاز دیٹ واٹ پرٹیکولر جاب ریکوائرز, اس کے بعد آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ پے کتنی ہوگی فار ایچ جاب ڈپینڈنگ آن واٹ دا پرٹیکولر جاب ڈیمانڈس. سو دیٹ از ہاؤ وی ول بی ایبل ٹو ڈٹرمن دی پے اسکیل. پھر اس نے یہ بات کہی, اور یہ بات تقریباً ہر جتنے بھی رپورٹس آئیں جنہوں نے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو ریویو کیا, جتنی بھی رپورٹس آئیں ان میں یہ بات بڑی واضح تھی کہ سپیریورٹی آف جنرلسٹ اوور اسپیشلسٹ. ایگر نے بھی یہ بات بڑے اس کے ساتھ اور بڑے الیبوریٹ طریقے سے اپنی رپورٹ میں کہی کہ جنرلسٹ کی سپیریورٹی نظر آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ دا سسٹم پرپیچویٹس اٹس اون سیلف, یعنی کہ جیسے کہ سسٹم کے لوگ ہیں, جس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں, وہ اسی طرح کے لوگ آگے بھی لے کر آتے ہیں. اب یہاں پر اس نے یہ بھی ساتھ اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ پرابلم صرف پاکستان کی پبلک ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہے, بلکہ یہ پرابلم جو ہے اور جگہوں پہ بھی ہے, یعنی اور ممالک میں بھی ہے. لیکن بہتر ہوگا کہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے, یعنی اس کے اوپر توجہ دی جائے اور اس چیز کو امپروو کرنے کی کوشش کی جائے. کوشش یہ کی جائے کہ سسٹم شوڈ بیکم مور, the system should respond more to the external environment and to the development needs of the country. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ 5 year پلان آتا ہے, اور 1955-1960 فرسٹ 5 year پلان ہے. اور اس میں جو بات کہی گئی, it was recommended that non-technical central services should be combined into single civil service, all having identical pay scale and same prospects of promotion and leave. یعنی اس میں یہ کہا گیا کہ کمبائن کر دیں تمام سول سروس کو, کن سول سروس کو کمبائن کر دیں جن کی نیچر آف ورک جو ہے وہ سیم ہے, آئیڈینٹیکل ہے. ان کے پروموشن کرائیٹیریا بھی آپ وہی رکھیں, اور ان کے لیو کرائیٹیریا یعنی چھٹی کے جو ہیں, یعنی آل پرسنل میٹرز شوڈ بی یونیفارم. یہ ریکمینڈیشن تھی فرسٹ 5 year پلان کی. پھر 1962 میں پے کمیشن کی رپورٹ آتی ہے. پے کمیشن اگین criticizes the reservation of the senior post for the CSP, یعنی Civil Service of Pakistan. CSP stands for Civil Service of Pakistan, especially at the center. This report recommended that the entire public service should be built up in 7 tiers of group. اب اس کی ایک اپنی ریکمینڈیشن تھی. یہ جو رپورٹ تھی یہ بھی کافی کہنا چاہیے کہ اس نے سخت الفاظ استعمال کیے اگینسٹ دی جنرلسٹ گروپ, اور یہ کہا کہ یونیفارمٹی آف پے اسکیل ہونی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم پاور اینڈ پالیٹکس اسکول میں بات کر رہے تھے کہ کون سا گروپ جو ہے زیادہ پاورفل ہے اور کس طرح سے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس میں بھی یہ بات محسوس کی گئی کہ ایک گروپ ایسا ہے ود ان دی سروس گروپ جو بڑا ڈومینیٹنگ ہے, اور جس طرح سے وہ چاہتے ہیں وہ اپنی بات جو ہے منوا لیتے ہیں. ان کی پرکس یعنی ان کو جو بینیفٹس ملتے ہیں گورنمنٹ سے وہ بھی زیادہ ہیں, اور ان کی سیلریز بھی نسبتاً بہتر ہے. تو یہ بات جب باقی گروپس نے محسوس کی تو پھر پے کمیشن بیٹھا, اور اس کی بھی ریکمینڈیشن یہ تھی کہ پے کو یونیفارم کیا جائے. جو اس گروپ نے اس وقت پے اسٹرکچر
تجویز کی وہ آپ کے سامنے سلائیڈ میں ہے. انہوں نے اے سے لے کر ABCDE اینڈ F تک جو ہے ریکمینڈ کیے کہ گروپس بنائے جائیں اور ہر گروپ میں 4 گریڈز ہونے چاہیے. اور یہ آپ کے سامنے ہے. انسکلڈ ورکرز از دا لوئسٹ لیول, پھر اسی طرح سے وچ از دا گروپ F, اور پھر گروپ E ہے, گروپ D ہے, CBA اینڈ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس. ان کو ایک گروپس میں ڈیوائڈ کر کے انہوں نے کہا کہ ان کے ہر ایک میں 4 گریڈز ہوں اور اس کے مطابق پے اور سیلری اسٹرکچر جو ہے وہ ڈٹرمن کی جائے. ایک اور سروس گروپ جو ہے, اب یہ جو گروپ تھا یا کمیٹی تھی جس کو یہ کہا گیا کہ وہ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو اور پے اسٹرکچر کو ریویو کرے, وہ گروپ تھا اٹ کمپرائزڈ آف CSPs اینڈ ادر سروس گروپس. اب اس کی ریکمینڈیشن کیا تھی؟ ان کا کہنا یہ تھا all branches of civil service should have same status, though they should retain their individuality. Status سے یہاں اس گروپ کا مطلب تھا کہ ان کا لیول ایک ہونا چاہیے, یعنی جتنے بھی سروس برانچز ہیں, یعنی ہم نے ڈفرینٹ آکوپیشنل گروپس دیکھے, اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا اسٹیٹس ایک ہی لیول پر انہیں کام کرنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو اسٹرکچر ہمیں کلونیل پیریڈ سے ملی اور بعد میں جو پے کمیشن نے ریکمینڈ کی, اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہوا. ہر کوئی یہ محسوس کرتا تھا کہ پے اسٹرکچر یونیفارم نہیں ہے, لیکن اس کو کس طرح سے یونیفارم بنانا ہے لوگ تجویز تو دے دیتے تھے, لیکن اس پہ عمل کرنا جو تھا وہ کافی مشکل تھا. سو اس گروپ نے بھی یہ کہا کہ دیٹ آل برانچز آف سول سروس شوڈ ہیو دا سیم اسٹیٹس اینڈ بٹ دے شوڈ ریٹین دیئر انڈیویجویلٹی. یعنی اس میں ان کا یہ زور اس بات پہ بھی تھا کہ اگرچہ اسٹیٹس ایک ہونا چاہیے لیکن ان کی انڈیویجویلٹی جو ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے. انڈیویجویلٹی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ کسی گروپ کو کسی دوسرے گروپ میں مرج نہ کریں. ایوری گروپ سروس گروپ شوڈ اپیئر ایز اے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ گروپ ود دا سیم اسٹیٹس. دوسری چیز جو انہوں نے تجویز کی وہ یہ تھی کہ فار ایکس کیڈر پوزیشن سیم کرائیٹیریا شوڈ بی یوزڈ ایز فار دا کیڈر سروس. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ کیڈر اور ایکس کیڈر سروسز کیا ہوتی ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ کرائیٹیریا جو ہے فار سلیکشن انٹو دس, دونوں ایکس کیڈر اور کیڈر کا جو ہے ایک ہی کرائیٹیریا ہونا چاہیے فار دیر سلیکشن. یعنی اگر یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کمپٹیشن کا امتحان پاس کر کے سروس گروپ میں آتا ہے اور اس کے لیے ایک آپ کوالیفیکیشن تجویز کرتے ہیں, تو جس کو آپ ڈائریکٹ ریکروٹ کرتے ہیں ان یور آرگنائزیشن, اس کا بھی وہی کرائیٹیریا آف سلیکشن ہونا چاہیے, اور باقی چیزیں بھی جو ہیں ان کی پروموشن کی اور باقی چیزیں جو پرسنل ایسپیکٹس ہیں وہ بھی ایک سے ہونے چاہیے. تیسری چیز جو انہوں نے تجویز کی وہ یہ تھی دیر شوڈ بی نو ڈفرنس ایز فار ایز دا پے اسکیلز آف پروونشل اینڈ سینٹرل سول سروینٹس آر کنسرنڈ. یہاں پہ بھی انہوں نے اسی بات کو دہرایا کہ پے اسکیلز جو ہیں وہ یونیفارم ہونے چاہیے. اب جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, بہت سے پے کمیشنز نے اور کنسلٹنٹس باہر سے آئے, انہوں نے ہمارے سسٹم کو ریویو کیا. اس کی خوبی یہ تھی اس سسٹم کی کہ اس سسٹم میں اگرچہ جنرلسٹ کو بہت تنقیدی نگاہ سے دیکھا گیا اور بہت تنقید بھی کی گئی, لیکن یہ ایک جنرلسٹ کیڈر تھا جس کے اندر ایک ڈسپلن تھا, جس کے اندر ایک اپ رائٹنس تھی, جس کے اندر ایک انٹیگریٹی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جنرلسٹ گروپ کے جو لوگ تھے وہ فارمر ICS یعنی انڈین سول سروس کے لوگ تھے, who were really trained under the colonial period and who had really imbibed the values of integrity and honesty and fair play from
because they were interacting with the colonial people, they were برطانوی لوگوں سے ان کا انٹریکشن تھا. تو ان میں اگرچہ یہاں یہ خوبی تھی کہ وہ بڑے فیئرنس ڈیمونسٹریٹ کرتے تھے اور بہت ہارڈ ورک محنتی تھے, لیکن ان میں جو ایک چیز کو نیگیٹو پہلو سے دیکھا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ دے یوز ٹو کیپ دیئر ڈسٹینس ود دی پبلک. جس طرح سے کلونیل لوگ اپنے آپ کو ایک علیحدہ سمجھتے ہیں, عوام سے مختلف سمجھتے ہیں, تو لوگوں کا یہ بھی کرٹیسزم تھا کہ ان کے دے آر ناٹ ویری ایکسیسیبل. ایکسیسیبل یہ ہے کہ لوگوں کی پہنچ ان تک نہیں ہے. بہت مشکل تھا کہ کسی سرکاری اہلکار تک ایک عام انسان کی پہنچ ہو. تو یہ ایک کچھ خوبیاں کچھ خامیاں تھیں اس سسٹم کی جس کے اوپر تنقید بھی رہی, اور اسی تنقید کی وجہ سے کئی دفعہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ دس گروپ has carved itself in a British format. You know, they behave like Britishers, they act like Britishers, so that is why they want to keep distance with the people. So ان تمام چیزوں کو جب اتنی تنقید ہوئی, اور جیسا کہ آپ نے یہ سارے پے کمیشنز اور کنسلٹنٹ رپورٹس کی ریکمنڈیشنز جو آپ کے سامنے اب تک آئی ہیں, اور یہی ایک اس کا یوں کہنا چاہیے جو اس کا کرٹیکل فوکس تھا آف ڈسکشن, وہ یہی رہا کہ جنرلسٹ کو جو ہے وہ ڈومینیٹ نہیں کرنا چاہیے اوور ٹیکنیکل پیپل. تو اس کے جواب میں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 1947 سے لے کر اگرچہ بہت سے کمیشنز کی اور کنسلٹنٹس کی رپورٹ آئیں, لیکن اٹ واز ان 1972 جب ایک ایڈمنسٹریٹو ریفارمز آئے, اور وہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز بہت ہی میسو اسکیل کے تھے. دے ریئلی چینجڈ ایوری تھنگ, رائٹ فرام دی کلاس اسٹرکچر کہ کلاس 1, کلاس 2, کلاس 3 اور کلاس 4 میں جو گروپس کو ڈیوائڈ کیا تھا, ایوری تھنگ واز چینجڈ. ناؤ اس کمیشن کی ریکمینڈیشنز کیا تھیں؟ All services and cadres should be merged into unified graded structure. یعنی جتنے بھی کیڈرز ہیں, چاہے وہ ایکس کیڈر ہیں یا وہ آل سروسز ہیں یا سینٹرل سروسز ہیں, ان کو تمام کو مرج کر دینا چاہیے ان اے یونیفائڈ گریڈڈ اسٹرکچر. اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہ یونیفائڈ گریڈڈ اسٹرکچر کیا ہے. دوسری جو اس کی ریکمینڈیشن تھی وہ تھی all classes among government servants should be abolished. یہ کن کلاسز کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر؟ یہ وہی کلاسز ہیں جن کو کلاس 1, کلاس 2, کلاس 3, کلاس 4 جس کی میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں جو دکھایا تھا. تو اس کمیشن کا, اس ریفارم کا یہ ریکمینڈیشن تھی کہ ان کلاسز کو ابالش کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے, کوئی کلاسز نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز جو ریکمینڈ کی گئی وہ تھا دا کریکٹ گریڈنگ آف ایچ پوسٹ ول بی ڈٹرمنڈ بائی جاب ایویلیویشن. یہاں پر انہوں نے جابس کو سائنٹیفک طریقے سے ایویلویٹ کرنے کی سجیشن دی. اچھا, یہ طریقہ تو بہت, ریکمینڈیشن تو بہت اچھی تھی, اور اس کمیشن کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ہر پوسٹ کو پہلے اس کو دیکھیں کہ وہ جاب کیا ہے, اس کا جاب انالیسس کریں اور پھر اس کو آپ گریڈ دیں. رائٹ, یو پٹ دیٹ جاب ان اے پرٹیکولر گریڈ. Now, what we see further in the implementation of these reforms is that 600 grades that existed at that time were expected to be put in a scale of 1 to 23. جو different grades ہیں government کے, they were reduced to 23 grades only. یعنی 600 grades reduced to 23 grades, 1 سے لے کے 23 تک. اور تیسری بات جو اس کمیشن نے کہی اور یہ ریفارمز امپلیمنٹ بھی ہوئے وہ تھے کہ ٹیکنیکل پوسٹ ور انٹیگریٹڈ انٹو یونیفائڈ سسٹم. یعنی ٹیکنیکل پوسٹ یعنی انجینئرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا پروفیشنلز ہیں یا ٹیچرز ہیں, ان سب کو انٹیگریٹ کر دیا گیا ان اے یونیفائڈ گریڈ سسٹم. مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ اگر اسسٹنٹ کمشنر گریڈ 17 میں ہے تو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بھی گریڈ 17 میں ہے. یعنی ایک یونیفارمٹی جو ہے آف اسکیلز انٹروڈیوس کر دی گئی تھرو دیز ایڈمنسٹریٹو ریفارمس.
آکوپیشنل گروپس، اب انہوں نے یہ نام دیا اس کو آکوپیشنل گروپس کا. اصل میں یہ وہی سروسز گروپ آپ کو جو دکھائے کہ فرام دا ٹائم آف انڈیپینڈنس ٹو اپ ٹل 1972 جو یہ ریفارمز جب آئے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، ان کو انہوں نے کہا کہ دا ہول سروسز ول بی ڈیوائڈیڈ انٹو آکوپیشنل گروپس. یہ آکوپیشنل گروپس کون سے تھے؟ یہ دیکھیں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے، پولیس گروپ، انکم ٹیکس گروپ، کسٹمز اینڈ ایکسائز گروپ، اکاؤنٹس گروپ، انفارمیشن گروپ، پوسٹل گروپ، کامرس گروپ، فورن افیئرز گروپ، آفس مینجمنٹ گروپ، ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ گروپ، ریلویز گروپ، سیکریٹریٹ گروپ، ٹرائبل ایریاز گروپ، اکانومسٹ اینڈ پلانر گروپ. اس وقت اس کو تفصیل سے اس لیے نہیں بتا رہی ہوں کہ یہ وہی سروس گروپ تھے جن کو ہم نے ابھی دیکھا، جو پچھلے 9ویں لیکچر میں اور اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ اس میں کہا گیا تھا کہ یہ سروس گروپس کہلائے، اور یہاں پر انہوں نے کہہ دیا یہ آکوپیشنل گروپس ہیں. یعنی اسی چیز کو ایک ڈفرنٹ نام سے اور کچھ چند ایک گروپس جو ہیں ان کو چینج کیا گیا. مثال کے طور پہ ٹرائبل ایریا گروپ جو ہے اس میں نہیں تھا، اب انہوں نے اس میں شامل کر لیا ٹرائبل ایریا گروپ. سیکریٹریٹ گروپ جو ہے وہ وہی گروپ تھا جو سیکشن آفیسر اسکیم، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو سیکریٹریٹ گروپ جو تھا تو اس کا نام دے دیا گیا. یہاں پہ سیکریٹریٹ گروپ، پہلے وہ اٹ واز جنرل ایڈمنسٹریٹو سیکریٹریٹ گروپ تھا. تو تھوڑا سا نومنکلیچر چینج کر کے تو اس کو تبدیل کر دیا. لیکن جو بگیسٹ اس میں تبدیلی تھی اس ایڈمنسٹریٹو ریفارم میں، جو سب سے بڑی تبدیلی تھی وہ یہ تبدیلی تھی کہ ایک یونیفارم پے اسکیل انٹروڈیوس کر دیا گیا اور تمام گورنمنٹ کے جابس کو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 23 تک جو ہے اس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے فردر ریفارمز کیے گئے. ان ریفارمز کے علاوہ وہ ریفارمز یہ تھے کہ ایج گروپ کو، یعنی جو ایج لمٹ تھی امتحان دینے کی، وہ 28 سے 30 پہ کر دی گئی. پروموشن واز میڈ شیور آن دا بیسس آف میرٹ اینڈ پرفارمنس. یعنی پروموشن جو ہے صرف اور صرف اینڈ دے کائنڈ آف انشورڈ اٹ کہ پروموشن شوڈ بی بیسڈ آن میرٹ اینڈ پرفارمنس. دس واز ان فیکٹ ریٹن ان دا سول سروس ایکٹ 1973. تیسری بات کہی گئی، دا کانسیپٹ آف لیٹرل انٹری واز انٹروڈیوس. دی کانسیپٹ آف لیٹرل انٹری واز انٹروڈیوس. یہ لیٹرل انٹری کیا تھی؟ یہ لیٹرل انٹری کا کانسیپٹ یوں تھا کہ آپ کے سامنے یہ 14 آکوپیشنل گروپس تو موجود ہیں جو مقابلے کا امتحان دیں گے، یعنی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں اپیئر ہوں گے اور وہ اس کو کوالیفائی کریں گے. وہ تو ڈفرینٹ سروس گروپ میں فال کریں گے. لیکن جو مقابلے کے امتحان میں نہیں بیٹھے لیکن ان کی کوالیفیکیشنز یا ان کا تجربہ یا ان کے پاس ایسی ایکسپرٹیز ہے جس کی حکومت کو ضرورت ہے، لہٰذا ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مقابلے کا امتحان دیں. دیز کین بی ریکروٹڈ لیٹرلی، یعنی وہ کسی لیول پہ بھی. عام طور پہ جب آپ مقابلے کا امتحان پاس کرتے ہیں، کوالیفائی کرتے ہیں، آپ کو انٹرویو ہوتا ہے، یو گیٹ یور مارکس اینڈ یو نو which particular service group you will be joining. Now when you join the particular service group and you start your service in any group, you really start from the scale of 17, کیونکہ مقابلے کا امتحان جو ہے وہ گریڈ 17 کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر پروموشن کا ایک علیحدہ کرائیٹیریا ہے. تو لیٹرل انٹری کا مطلب یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ امتحان دو اور پھر سروس میں شامل ہو، بلکہ آپ کسی لیول پہ بھی، آپ 18 پہ، 19 پہ، ایون 20 پہ اور ایون ہائر آپ کو اس میں سروس گروپ میں شامل کیا جا سکتا ہے. اور اس کا پرپس صرف یہ تھا کہ گورنمنٹ میں اگر کسی ایسے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے جو کہ اس کوئی بھی گورنمنٹ کا کام کرنے کے لیے کمپیٹنٹ ثابت ہوگا اور ول
give greater efficiency to the government system, he or she should not be stopped from entering the government system if he or she was not able to take the competitive examination. اس کے علاوہ ہم اس ریفارم کی امپلیمنٹیشن میں یہ دیکھتے ہیں کہ کامن ٹریننگ، جتنے سروس گروپ آکوپیشنل گروپ سے لوگ بلانگ کرتے ہیں، جتنے بھی سروس گروپس کے ہیں، ان کے لیے یہ تھا کہ ان کی ایک کامن ٹریننگ ہوگی، اور کامن ٹریننگ جو ہے 8-10 مہینے کی کامن ٹریننگ ہوتی ہے ایٹ دا سول سروس اکیڈمی، اور یہ ایک چیز نئی تبدیلی اس ریفارم میں آئی. رولز اینڈ ریگولیشنز ور فریم فار دا امپلیمنٹیشن آف دیز ریفارمز. یعنی یہ اگر آپ ٹائم پیریڈ دیکھیں جس میں یہ ریفارمز آئے، یہ پولیٹیکل اور سوشل چیزوں حالات کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ 71 اور 72 73 کا وہ پیریڈ ہے جب ایک نمبر 1 پاکستان واز ایبل ٹو فارمولیٹ اٹس کانسٹیٹیوشن. 1973 کا کانسٹیٹیوشن آیا اور جو لارج میجورٹی آف دا نیشنل اسمبلی واز ایکسیپٹیڈ بائی آل دا فیڈریٹنگ یونٹس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم وی ہیڈ لاسٹ ایسٹ پاکستان، اور پھر کیونکہ یہ دس واز اے ٹائم پیریڈ آف گریٹ اپہیول اینڈ گریٹ چینج، تو یہ ریفارمز بھی انٹروڈیوس ہوئے. کانسٹیٹیوشن آف 1973 آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سول سروس ایکٹ 1973، جس میں تمام رولز all the rules were formulated under this act, that what will be the promotion criteria, how the civil servants will be recruited, how they will be promoted, what their benefits are going to be, retirement, all the matters relating to civil servants were laid down in the Civil Service Act 1973. یہی آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ 1973 میں سول سروس ایکٹ کی جو چیزیں اس میں شامل تھیں وہ کیا کیا تھیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ریفارم سے جو مزید تبدیلیات آئی ہے وہ یہ ہے کہ پوری سول سروس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. کیا تھی وہ کیٹیگری سول سروس کی؟ ایک جنرلسٹ سروسز ہیں، ایک سیمی ٹیکنیکل اور اسپیشلائز سروسز ہیں، اور ایک پیورلی ٹیکنیکل سروسز ہیں. اب یہاں پر کرائیٹیریا فار ریکروٹمنٹ جو ہے وہ بھی سول سروس ایکٹ میں دیا گیا. تو کرائیٹیریا آف ریکروٹمنٹ جو تھا وہ پیورلی بیسڈ آن میرٹ، یعنی میرٹ کے علاوہ کوئی بھی کرائیٹیریا نہیں ہو، یعنی سفارش کو کوشش کی گئی کہ سفارش کو ایلیمینیٹ کیا جائے. یہاں یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جہاں تک سول سروس میں ریکروٹمنٹ کا تعلق ہے، بائی اینڈ لارج دس کرائیٹیریا از اسٹل فالوڈ. دوسری چیز جو اس ریکروٹمنٹ کرائیٹیریا میں شامل تھی کہی گئی وہ تھی آل پوسٹ مسٹ بی ایڈورٹائزڈ بفور میکنگ ڈیسیژن. یعنی یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ پہلے فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کس کو نوکری دینی ہے اور اس کے بعد آپ ایڈورٹائز کر دیں، لیکن پہلے آپ کو ایڈورٹائز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ سلیکٹ کریں گے تھرو اے پراپر پروسیجر اینڈ پراپر میتھڈ. تیسری چیز جو اس میں کرائیٹیریا میں شامل تھی ریکروٹمنٹ کے وہ تھی اسیسمنٹ از بیسڈ آن سلیکشن بورڈز، سلیکشن کمیٹیز ایکسیٹرا. یعنی جو بھی سلیکٹ کرے گا امپلائیز کو، دیر ہیز ٹو بی اے باڈی وچ کمپرائزز آف اے سلیکشن کمیٹی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انڈیویجول کی ثوابدید پر نہیں ہے کہ وہ کسی کو سلیکٹ کرے. اٹ ہیز ٹو بی the responsibility of a group of people which is constituted according to a law, and that should decide that who should be selected or who should not be selected. چوتھی چیز جو اس میں کرائیٹیریا میں شامل تھی وہ تھی ریپرزینٹیشن ٹو ایوری پروونس. یعنی اگر فیڈرل سروس ہے، یہ آپ فیڈرل سروس میں امپلائمنٹ ہے یعنی ایڈورٹائز کرنا ہے اور وہ ادارہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ادارے میں 4 صوبوں کی ریپرزینٹیشن ہو. یعنی جو پوزیشن وہاں پر ہیں دے شوڈ بی ریپرزینٹیڈ بائی دی ادر پروونسز ایز ویل. فار ایگزامپل اگر وہ پنجاب میں ادارہ ہے لیکن وہ ادارہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے تو اس ادارے میں ضروری ہے کہ پوزیشن صرف یہ نہ ہو کہ صرف پنجاب کے لوگ ہی اس میں نوکری لیں. فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے میں
چاروں صوبوں کا برابر کا حق ہے. اب اس میں ہے کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی کون ہوگی. اگر آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے تو آف کورس گریڈ 17 کے لیے جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ جو ادارہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے. اگر وہ سروس گروپ سے یعنی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا امتحان دے کر اگر آپ آتے ہیں تو جو اپوائنٹنگ ادارہ ہے جو آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے. لیکن جو پوزیشن ہے اس کے لیے آپ کو کون اپروو کرے گا آپ کی پوزیشن اپوائنٹمنٹ کو. یعنی اگر گریڈ 20 اینڈ ابو ہے تو پریزیڈنٹ, 17 to 19 اسٹیبلشمنٹ یعنی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, دین گریڈ 3 to 16 جو منسٹری کنسرنڈ ہے, اگر پاپولیشن ویلفیئر یا ہیلتھ یا ایجوکیشن کی منسٹری ہے اور اس میں لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے تو وہ منسٹری جو ہے 3 to 16 وہ منسٹری اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے. اور گریڈ 1 اینڈ 2 میں جو ملازمت اگر کسی نے لینی ہے تو وہ جو بھی اس ادارے کا ہیڈ آفس ہے وہاں سے وہ اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوگی. یعنی ہر چیز کو بڑے کلیئر طریقے سے اسٹریم لائن کر دیا کہ کون اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوگی اور ریکروٹمنٹ کا پروسیجر یا طریقہ ہے وہ کیا ہوگا. اس کی تو میں آپ سے بات کر چکی ہوں کہ ریکروٹنگ ایجنسیز یا جو ریکروٹمنٹ کے ادارے ہیں گورنمنٹ کے وہ کون سے ہیں. آئی سیڈ اٹ, فیڈرل پبلک سروس کمیشن اینڈ پروونشل پبلک سروس کمیشنز, اینڈ اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹیز ہیں وہ بھی ہیں, ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ بھی ہے. تو یہ تمام ادارے ہیں جو ریکروٹنگ organizations ہیں which are the recruiting organization for federal services, federal employment or for provincial employment, or if the employment is in a particular organization. پھر اس کے علاوہ جس چیز کو اہمیت دی گئی اس ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں, پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کامن ٹریننگ, پہلے کامن ٹریننگ کا کانسیپٹ نہیں تھا. تو پہلے تو بات یہ کہی گئی کہ ایک جتنے بھی لوگ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا امتحان دے کر آئیں گے ان کے لیے ایک کامن ٹریننگ ہوگی, خواہ وہ کسی بھی سروس گروپ کو بلانگ کرتے ہیں. تو پہلے یہ کامن ٹریننگ کا کہا گیا. دوسری چیز جو ٹریننگ کو ایمفسائز کیا گیا وہ یہ تھا کہ مختلف ادارے ہوں گے ٹریننگ کے, اور ٹریننگ کو بہت ایمفسس دیا گیا. ٹریننگ آف سول سرونٹس جو تھی وہ دو طرح کی ٹریننگ تھی. ایک ٹریننگ تھی پری سروس ٹریننگ اور ایک تھی ان سروس ٹریننگ. تو پری سروس ٹریننگ میں آ گئی کامن ٹریننگ, یعنی آپ جب جوائن کرنے سے پہلے آپ امتحان پاس کریں گے اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے سروس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کی کامن ٹریننگ ہوگی اور یہ تو آپ کی پری سروس ٹریننگ ہوگی, یعنی سروس میں جانے سے پہلے آپ کی ٹریننگ ہوگی. اور اس کے بعد آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ ان سروس ٹریننگ ہے. تو ان سروس ٹریننگ کے بھی ادارے قائم کیے گئے, اور ان میں جو ادارے قائم کیے گئے وہ تھے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج. لیکن یہ 60s میں ہی قائم ہو گئے تھے, لیکن صرف ان کو یہ کہا گیا کہ یہ ان سروس ٹریننگ کے ادارے ہوں گے. تو اب تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہم نے دیکھی ہے کہ اسٹرکچر کیا تھی اور اس اسٹرکچر میں تبدیلی لانے کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی. شروع میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ جو اسٹرکچر ہمیں ملی تھی, the administrative structure that we inherited from the British government at the time of partition was not suited for the development needs. The needs of the new country were different from the needs of the colonial government. So there was obviously a very urgent need to introduce reforms. لیکن ابھی تک جو ہم نے جن ریفارمز کی بات کی ہے وہ 1973 کے ریفارمز ہیں, اور 1973 کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ ریفارمز جو ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن آف پاکستان میں نہیں آئے. لیکن کچھ تبدیلیاں وقتاً فوقتاً آتی رہیں, ان کی ہم بات کریں گے نیکسٹ لیکچر میں جو ہمارے فالو کریں گے. آج تک کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ٹریننگ کو دیکھا, ہم نے ریفارمز کو دیکھا اور ہم نے ایک نئے ملک کی جو ضروریات تھیں ان کو دیکھا, اور ریفارمز میں جو سجیشنز آئیں ان کو ہم نے
ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا. تو امید ہے کہ اب کچھ چیزیں آپ کے سامنے پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے واضح ہو گئی ہوں گی اور واضح ہوتی چلی جائیں گی. جیسے جیسے آپ اس کورس میں مزید آگے بڑھیں گے ہم تو بہت سی چیزیں واضح ہوتی جائیں گی. تو آپ کو جو آپ کی ایز اے اسٹوڈنٹ ذمہ داری ہے مجھے یقین ہے کہ آپ وہ پوری کر رہے ہوں گے اور پھر آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.